جی ہاں عرفان صاحب، جی، آپ نے کرپشن کی بات کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وزراء یہ ہیں وہ ہیں. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج دیکھیں اسد علی زرداری ہمارے کو چیئرمین، کو چیئرمین ہے پارٹی کے، ان کو 10 سال تک جیل میں رکھا گیا، تشدد کیا گیا، ملٹری گورنمنٹ تھی، ڈکٹیٹرشپ تھی، ڈیموکریسی نہیں تھی، اور جھوٹے مقدمات بنا کے رکھا گیا. مجھے بتائیں اگر ان کے اوپر ایک بھی مقدمہ ان کے خلاف کوئی ڈیسیجن لیا ہو کورٹ نے، وہ اس وقت تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں تھی. اگر وہ چاہتے تو وہ ثابت کر سکتے اگر سچے ہوتے. ان کی کیسٹ سیریز جو ہے نا وہ اس وقت مارکیٹ میں آ گئی. محترمہ بے نظیر زندہ تھی، انہوں نے یہاں پہ میریٹ میں ایک جلسہ ہوا تھا، آپ بھی وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے کہا یہ ہے، یہ جج کو کہا جا رہا ہے کہ اس کے خلاف فیصلہ کرنا. وہ بھائی فیصلہ کہاں سے کرو گے اگر آپ کے پاس کوئی اس قسم کے ڈاکومنٹس ہوں تو ان کے خلاف فیصلہ کرو گے. فیصلہ نہیں کر سکے تو تشدد کیا گا پاکستان عرفان پیپلز صاحب پارٹی کے بات لوگ. پریزیڈنٹ کے لیے نہیں ہو رہی ہے. عرفان حامد سعید کاظمی آپ کے دوسری جو وزیر تھے، لیٹ می فنش. آپ کو میں نے آپ کے کوشچن میں نے کہ آپ دیکھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ عجیب لوگ یہاں سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ آتے ہیں یہاں پہ آ کے پڑھتے ہیں، پڑھ کے واپس جاتے ہیں، ملک کی خدمت کرتے ہیں. جو دوسرے لوگ ہیں آپ کے جن کی میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہاں پہ سیٹل ہو جاتے ہیں آگے، وہاں پہ ملک کا پیسہ لگتا ہے ان کی پڑھائی کے اوپر، ان کی ایجوکیشن کے اوپر، اور یہاں پہ ان کو بعد میں آپ کو پتا ہے جنرل ضیاء کے بیٹے کو بھی یہاں پہ ورلڈ بینک میں جاب مل گئی تھی، اس نے بھی یہاں پہ کام کیا. پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی لیڈر بھی، انہوں نے قربانیاں ضرور دی ہیں، جانیں ضرور دی ہیں، کورٹ کے ذریعے ان کا مرڈر کیا گیا. ملٹری گورنمنٹ کے دور میں محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا، لیکن ہمارا ایک بھی جیلا، ایک بھی کارکن، ایک بھی جو ہے نا لیڈر ملک سے بھاگا نہیں ہے. اسد علی زرداری کو جیل میں رکھا، وہ واپس حامد گیا سعید کاظمی کی اور اس ملک کا جا کے پریزیڈنٹ کہ بنا وفاقی وزیر کو جیل اور کر الیکٹڈ ایک چھوٹا سا نقطہ میں اٹھانا چاہتا ہوں، پھر ایک سوال بھی کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ عجیب منطق ہے، وہ لوگ جو پاکستان میں پیسہ کماتے ہیں جائز یا ناجائز طریقے سے اور سوئٹزرلینڈ میں رکھتے ہیں، وہ تو پاکستان پر حکومت کا حق رکھتے ہیں. وہ لوگ جو باہر پیسہ کما کے پاکستان بھیجتے ہیں ان کو آپ باہر نکال رہے ہیں. اور دوسری بات، اس جو آئینی شک ہے اس پر عمل درآمد کو اور اتنا آئین کا احترام اچانک آپ کو کیوں آیا؟ یہ آئین کے خوف سے آ رہا ہے یا کہ عمران خان کے ڈر سے آ رہا ہے؟ کیونکہ عمران خان کی سپورٹ دنیا میں پوری دنیا میں کافی زیادہ ہے، یہ عام خیال ہے. عمران خان کا ڈر کسی کو نہیں ہے، یہ ایک ہوا بنایا جا رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ وہاں پہ اس پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کن کن مواقعوں پہ کون کون سی پارٹی انہوں نے جوائن کی، کس کس سن کے اندر کس کس پارٹی میں رہے. اب موقع آیا ان کو پیچھے سے اشارہ ملا کہ آپ موو ہو، اس پارٹی میں جانا. یہ بھی ایک تو آپ کی پارٹی کے اعتزاز احسن جو کہ آنے والے دنوں میں شامل ہو رہے ہیں، I don't think so. آپ دیکھ لیں You گے. will see that. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ صرف میں نہیں کسی بھی ایجنسی کا نام لیتا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انٹرنیشنل سازش بھی ہے، یہ ہو رہی ہے. کون انٹرنیشنل سازش میں کون شامل ہے؟ میں یہ موقع آئے گا شاید آپ کو اس کا بھی پتا چل جائے. آپ جسٹ ویٹ فار مے بی منتھ اور سو. یہ 4 اور سال یہ تک باتیں نہیں ہو بھی رہی سامنے آ تھی، جائیں، ابھی کیوں ہو رہی ہے؟ یہ سامنے باتیں آئیں گی. یہ دیکھیں نا جس وقت جنرل ضیاء نے آنا تھا نا تو اس وقت بھی کچھ ستارے اکٹھے ہوئے تھے، اس وقت ستارے کچھ اکٹھے ہوئے تھے. جب مشرف نے آنا تھا اس وقت بھی کچھ چاند ستارے پھر اکٹھے ہو. چلیں مشتاق صاحب کی کال ہے، اب بھی دیکھیں گے آپ کے کیا ہونا ہے. جی مشتاق صاحب ویلکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کے پروگرام کا ڈیبیٹ تو خیر کافی آگے بڑھ چکا ہے، لیکن آئی ووڈ لائک ٹو گو بیک ٹو پوائنٹ جو عرفان میر صاحب نے ریز کیا پروگرام کے شروع میں، اینڈ دیٹ واز اباؤٹ کہ پاکستان کا جو میجر پورشن ہے بجٹ کا وہ آرمی کے اوپر لگ جاتا ہے. میں ان کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں اور پروبیبلی 99% پاکستانی ملک کے اندر اور ملک کے باہر اس چیز سے اتفاق کریں گے. کوشچن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو 30 سال سے یہ ڈھنڈورا پیٹ رہی ہے کہ وہ جمہوریت کی چیمپئن ہے اور وہ غریب عوام کی چیمپئن ہے، اور ناؤ دیئر تھرڈ ٹرم، ٹھیک ہے پہلی 2 ٹرم ان کی پوری نہیں ہوئی بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ٹائم میں، اور اب یہ 4 سال سے وہ اب گورنمنٹ میں یہ 4تھی ٹرم ہے. جی تو یہ بتائیے کہ
کس ٹرم میں یا ابھی ان 4 سالوں میں آپ نے یہ بات کیوں نہیں کبھی پارلیمنٹ میں ڈسکس کی یا کیوں نہیں کبھی ریز کی؟ یہ صرف کہہ دینا تو بہت آسان ہے کہ جی ٹاک شو میں جو ہے یہ باتیں نہیں ہو رہی ہیں یا کوئی پوچھ نہیں رہا. آپ گورنمنٹ میں ہیں, آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بھی جو ہے ہم جو ہے ایک ویلڈ پارٹی ہیں, ہمارے جو ہے پورے ملک میں ہماری روٹس ہیں, اینڈ ایز این ایکسپیرینس پارٹی جب آپ کو یہ پتا ہے کہ اٹس اے ہیوج پرابلم کہ 80% کا بجٹ جو ہے وہ آرمی کے اوپر لگ جانا, تو آپ نے کبھی جو ہے کوئی انیشیٹو اس پہ کیوں نہیں لیا؟ ویری گڈ کوشچن, آئی ریئلی اپریشیٹ دس کوشچن. میں بلکہ اس بات کا جواب دینا چاہوں گا وداؤٹ اینی انٹرپشن. یہ فرسٹ ٹائم ہوا 2 سال پہلے پاکستان پیپل, یہ ہسٹری کا حصہ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈیفینس بجٹ کو پارلیمنٹ کے اندر لانے کی جرت کی. اس سے پہلے آج تک پارلیمنٹ کے اندر کوئی بجٹ وہ ڈسکس نہیں ہوا. مطلب آئی ایگری کہ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے اس بجٹ کو وہ تو ہمیشہ سے ہوتا ہے جی, پارلیمنٹ میں تو اندر ہمیشہ لائے سے آتا ہے اور انہیں بتایا کہ اتنا بجٹ لگ رہا ہے. لیکن ایک دوسری بات تو ہمیشہ سے ہوتا ہے, نہیں ایسے نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ جب سے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے 2 فلڈز آئے ہیں, میجر فلڈز, ٹھیک ہے جی. پاکستان پورا ٹیررزم کا شکار ہے پچھلے 3-4 سال سے, بلکہ فرام 2007 سے شروع ہے, اور اس وقت ٹیررزم پیک پہ تھا. پاکستان کی سالمیت خطرے میں تھی. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کو ٹوٹنے سے بچایا. اس ملک کو نیٹو اور امریکہ کی مدد سے ٹیررزم کو کلا کما کیا. خالد صاحب ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. جی خالد صاحب, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کی بات میں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا کوشچن میر صاحب سے یہ ہے, ایک تو پہلے میرا کامنٹ یہ ہے کہ یہ جو ڈیول نیشنلٹی کی بات ہو رہی ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب آپ دوسری کنٹری کسی کا ووٹ دیتے ہیں تو آپ آٹومیٹیکلی اپنی کنٹری کے لیے ڈسکوالیفائڈ ہو جاتے ہیں, بیکاز آپ نے دوسری کنٹری کا ایک ووٹ کیا کہ آپ ان کے ساتھ فیتھفل ہوں گے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی کا آج کل ایشو ہے, یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کے پاس ویسے ویسے لوگ جا رہے ہیں. ہاں جی, ان کا پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں یوسف رضا گیلانی کہاں تھے پہلے, یہ ان کو پتا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ مخدوم قریشی صاحب جو ہیں وہ بھی کسی اور پارٹی کے تھے. ان کی پارٹی میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دوسری پارٹیز میں تھے پہلے. تو اب کہنا کا مقصد یہ ہے کہ کیا ان کے پاس کوئی ایسا ہے کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ دوسری پارٹی میں نہیں جا سکتے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی چینج آنے والی ہے تو کیوں نہ اس چینج کے لیے جو ہے وہ کوئی اسٹیپ لیا جائے. پیپلز پارٹی کے لیے سب سے بڑا یہ ہے, ہر بندہ جو ہے ہر ٹاک شو کے اندر یہ الزام لگتا ہے کہ کرپشن ہو رہی ہے, تو اس کو کس طریقے سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کو ڈینائی کرنے کے. شکریہ جی, تھینک یو سو مچ. راغب صاحب ہے نیو جرسی سے, ان کی کال لیتے ہیں. آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ. جی راغب صاحب. ہاں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا کوشچن آج کے مہمان خصوصی سے یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کب لوگوں کو چکمہ دینا بند کرے گی اور صحیح طرح سے کام شروع کرے گی, اور ہم لوگ جو ڈوئل سٹیزن ہیں یہاں پر پیسے پاکستان بھیجتے ہیں اور اس سے پاکستان کو فورن ایکسچینج ملتا ہے اور اس سے وہ بزنس کرتے ہیں دنیا میں, تو وہ ایک انٹرنیشنل کرنسی ان کے ہاتھ لگتی ہے. اس میں جو لوگ پیسے بھیج رہے ہیں ان کو کوئی فیسلٹی دینے کے بجائے آپ یہ حق بھی چھیننا چاہتے ہیں کہ جی آپ پاکستان میں یہ نہیں کر سکتے, الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ کس قسم کی پالیسیز ہیں. ٹھیک ہے جی, جن ممالک نے دنیا کے اندر نیشنلزم پیدا کیا اور جو ممالک اپنے جو سٹیزنز ہیں ان کے حقوق کا تحفظ کیا, ان ممالک نے ترقی کی. میں وہ پھر دوبارہ مجھے انڈیا کا نام لینا پڑے گا کہ وہ ہمارا نیبر بھی ہے اور ہمارے ان سے وہ ایک تاریخی مسائل بھی ہیں لیکن انہوں نے ان چیزوں کے اوپر کنٹرول کیا اور وہ ہم سے بہت آگے نکل گئے. ایون اب بنگلہ دیش نے بھی یہ کیا ہے اور وہ اس سمت میں جا رہے ہیں, وہ بھی ہم سے آگے نکل رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس اسلحہ ہے تو اسلحے کے زور پہ ہم آگے نہیں دنیا کے جا سکتے. یعنی نیوکلیئر پاور ہے, نیوکلیئر پاور ہے, اس وجہ سے ہم نہیں, غریب کی غربت کو ہم نیوکلیئر سے ختم نہیں کر سکتے. ہم انسانوں کو مار سکتے ہیں اس سے,
لیکن ایک غریب آدمی کو نہ تو تعلیم دے سکتے ہیں، نہ علاج کروا سکتے ہیں، نہ اس کو روٹی دے سکتے ہیں، نہ اس کو کپڑا دے، نہ اس کو مکان دے سکتے ہیں. لیکن شفاف حکومت ضرور دے سکتے ہیں. شفاف حکومت ہونی چاہیے. اگر ڈیفیشنسیز ہیں ہماری حکومت میں تو اس کے اندر دیکھیں کہ ہماری میجر لیڈرشپ کو مارا گیا. وہ تو پرانی بات ہے. آپ 4 سال کی بات کریں نا. وہ دیکھیں وہ پرانی نہیں ہے. لیڈرشپ کو بنانے آپ تاریخ میں رہ کر مستقبل کی بات نہیں کر سکتے. آپ نے جو 4 سال میں کیا اس کی بات کریں. میں اسی کی بات کرتا ہوں کہ لیڈرز بنانے کے لیے آپ کو صدیاں لگ جاتی ہیں. تو اس کے مطلب ہے 4 سال پہلے آپ کے پاس کوئی لیڈر نہیں تھا. لیٹ می ٹیل یو، محترمہ بینظیر بھٹو کی ریپلیسمنٹ ہوئی اسف علی زرداری کی شکل میں. یعنی وہ ہمارے پیپلز پارٹی کو اتنا دھچکا لگا، وہ ریکوریبل نہیں ہے. محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت جو ہے وہ ریکوریبل نہیں ہے. وہ جائز ہے بات. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں یہ کہوں کہ جو ملک کی حکومت ملی کن حالات میں ملی. پاکستان، میں اس وقت پاکستان میں، لیکن آپ کو تو الیکٹ اس لیے کیا گیا تھا کہ آپ حالات تبدیل کریں. جی وہ ہوئے نا جی. وہ سب سے میجر جی میں وہی یہ کہہ رہا ہوں نا کہ جو میجر جو مسئلہ تھا آپ کا آئین کا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے پہلا جو پاکستان کے لیے جو کام کیا ہے وہ پاکستان کے عوام کو ان کا بنیادی حق دیا آئین. وہ بنانے والا بھی ذوالفقار علی بھٹو شہید تھا اور اس کو دوبارہ بنانے والے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے لیڈران ہیں. وہ آصف علی زرداری کی شکل میں ہوں یا محترمہ بینظیر بھٹو کی شکل میں ہوں یا جتنے بھی پارلیمنٹیرین ہیں یا رضا ربانی کی شکل میں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیرا جو ہے رضا ربانی کے سر میں باندھنا چاہتا ہوں. جو جس طرح کا آنیسٹ پارلیمنٹیرین آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا ہے، وہ شاید وہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، وہ پاکستان کے لیے اچھا، بہتر اور عام انسان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے سوچتا رہتا ہے. تھینک یو. بات یہ ہے کہ آپ یہ صرف ان کی ذات نہیں ہے، یہ ان کی ذات نہیں ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سوچ ہے. عرفان صاحب ہمارا وقت ٹائم کا پروگرام کا وقت ختم ہے. ناظرین آپ نے دیکھا کہ آج ہمارے پاس عرفان میر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ موجود تھے. جو دوہری شہریت کے حامل لوگ ہیں ان کو پاکستان میں جو پابندی لگائی گئی ہے سرکاری ملازمتوں کے حوالے سے وہ موضوع تھا. لیکن اگلے ہفتے ہم انشاءاللہ ایک اور پروگرام لے کر حاضر ہوں گے. تحریک انصاف سے متعلق ہم سارے سوالات کریں گے. تحریک انصاف کے ہم یہاں ایک رہنما ہیں، ان کو بلائیں گے اور پھر آپ کے سوالات ہوں گے. یہ پروگرام آپ کا ہے، ہمیں کال کرتے رہیے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. مجھ کو اور جہانگیر کھٹک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.